موبائل کے سلسلے میں بعض مسائل ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، کیا کالر ٹون میں اذان یا قرآن رکھ سکتے ہیں؟ ابھی کچھ سوالات ہیں جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو کیا رکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو کال آتا ہے تو اللہ اکبر شروع ہو رہا ہے اس کا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ رہا ہے پھر اللہ اکبر، اور خاص طور سے بعض اوقات افطار کے وقت میں بھی کال آتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو پڑوس کے لوگ بول رہے شاید اذان اور دیکھو روزہ کھولو، اذان ہو رہی ہے، ٹائم ہو گیا، اب کھایا اس کے بعد معلوم پڑا پھر اذان ہو رہی ہے، پھر مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کہ روزہ کھول لو اپنا اپنا جس کا ہے۔ بولے یہ کون سی اذان تھی؟ تو پہلی بات تو یہ کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اذان کالر ٹون میں رکھ سکتے ہیں، قرآن رکھ سکتے ہیں، دونوں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گانے ہٹا کے کیا رکھتے ہیں؟ بولے چلو ابھی دین پہ آئیں گے، اب کیا کریں گے؟ کالر ٹون میں اذان رکھیں گے۔ اذان اور تلاوت رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اذان کیوں؟ اس لیے کہ یہ اذان کا وقت نہیں ہے۔ 2، یہ دینی شاعر میں سے ہے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بار بار آ رہا ہے اللہ اکبر، پھر کٹ کر کے ہاں کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ہاں جا لے کے آ جا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر اللہ، پھر اشہد اللہ، پھر کٹ کر کے فوراً کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے یہ۔ آپ کی اپنی ضرورت کے لیے آپ دین کا استعمال کر رہے ہو، صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ گانے سے بھی برا ہے، کوئی آدمی گانا رکھے یہ تو برائی ہے، یہ اس سے بھی برا ہے، کیونکہ یہ اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کا مذاق بیچ بیچ میں سے کاٹ رہا ہے، وہ کلمہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، کلمات پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور اذان کا وقت نہیں ہے، اذان بار بار اذان اذان اذان، آفس کے اندر، بازار کے اندر، بیت الخلاء میں بیٹھا اللہ اکبر شروع ہو رہا، وہاں پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں پہ تلاوت الرحمن شروع ہو رہا ہے وہاں پہ، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اذان اور یا اسی طرح سے کوئی بھی دعا یا اسی طرح سے یعنی قرآن، تو وہ کالر ٹون میں رکھنا کہ اس کا فون اپنے کو آئے تو یہ بجنا شروع ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی دینی چیزوں کا احترام کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے دین کی عظمت ہے۔ اپنی چیزوں کے لیے دین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہیے، اس کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں نماز جو ہے یہ اذان نماز کے لیے، نماز کے علاوہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں آ جائے اور اذان دینا شروع کرے، آپ پسند کریں گے؟ لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ اذان دین میں ہے نا، تو اذان دین میں ہے لیکن دن میں کچھ خاص اوقات میں ہے، رات میں کچھ خاص اوقات میں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی نیکی کبھی بھی کرنا شروع کر دے، تو اس کے اوقات ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جب نماز کا وقت آئے، جب نماز کا وقت آئے تب تم میں سے کوئی اذان دے، تب تم میں سے کوئی اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ اذان کا وقت کون سا ہے؟ جب نماز کا وقت آئے۔ یہ نہیں کہ آدمی کبھی بھی اذان شروع کرے۔ یہ اور بات ہے کہ بچوں کو تعلیم کے اعتبار سے کوئی آدمی سکھائے کہ چلو تو اذان دے کے بتا تجھ کو آدھی، یہ تعلیم دے رہا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے وقت کے علاوہ صحابی کو انہیں اذان سکھائی ہیں، ابو محذورہ ہیں یا دوسرے صحابی ہیں، لیکن یہ کہ ایک آدمی کالر ٹون میں اذان استعمال کرے مناسب نہیں ہے۔ بولے نہیں یہ حرم کی اذان ہے، ٹھیک ہے حرم کی اذان ہے لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا استعمال تو نے اپنی ذاتی چیز کے لیے کیا ہے، یہ اس کا ادب نہیں ہے۔ اور قرآن اس سے برا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا پورا سننا یہ ضروری ہے۔ قرآن کی آیت آپ بیچ میں سے کاٹ کے آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، ہاں ٹکٹ ملا کے نہیں ہے فلم کا، کیا ہے آپ قرآن کی آیت کاٹ کے آپ کیا پوچھ رہے ہیں اس کو؟ فلم کے ٹکٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ پوچھ رہے ہیں اس کو؟ تو یہ بہت یعنی ڈر کی بات ہے، یہ دین کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے۔